بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت بھی کہہ سکتے ہیں، ذکر بھی کہہ سکتے ہیں اور دعا بھی کہہ سکتے ہیں، شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اب یہ جو دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ آیت جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ قرآن سے ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے یہ دعا کرو۔ تو سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مجھ سے یہ دعا کرو تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کرنی ہی کرنی ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی نا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اتنی ہدایت دی ہے، اتنا کچھ بتایا ہے، اپنا راستہ دکھایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنا بھی سکھایا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیت کی کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو پڑھنے سے ہماری زندگی میں کیا کیا چینج آتے ہیں، اور یہ جاننے کی کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی قیمتی ہے، جو کہ کافی لوگ جانتے ہی نہیں، اور جو جانتے ہیں تو وہ اس کو پڑھتے نہیں اتنی اہمیت کے ساتھ، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے نا، یہ جنت کے خزانوں سے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور یہ 2 آیتیں جو کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ اتنی قیمتی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ 2 آیتیں خزانہ کیوں ہیں، اور ان 2 آیتوں کو ہمیں روز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اسپیشلی رات کے ٹائم پہ۔ تو دیکھیں ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہمیں صحت و تندرستی ملے، ہمیں شفا ملے، ہم ہر طرح کی برائی سے، شیطانی فتنوں سے، بری نظروں سے، کالے جادو سے، اور کتنی ایسی شر کی چیزیں ہیں ان سے ہم خود کو محفوظ کریں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم ان تمام برائیوں سے محفوظ رہیں۔ تو اس کے لیے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جی ہاں، بے شک ہمیں آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، رات کے اذکار بھی پڑھنے ہیں، لیکن سورہ بقرہ اتنی طاقتور ہے کہ اگر آپ اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھیں گے، بلا ناغہ پڑھیں گے، روز پڑھیں گے اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ دیکھنا آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ کیونکہ ویسے بھی اگر ہم کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز اگر ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، یعنی آپ استغفار ہی لے لیں، تو تھوڑے وقت میں آپ دیکھیے گا اگر آپ توجہ سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے اثرات کچھ ہی دن میں ہمیں اپنی زندگی میں بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ کیونکہ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میں یہ جو پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری حفاظت فرمائے گا، یا میری جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے اسے پوری کر دیں گے، مجھے شفا دیں گے، یا میرے رزق میں برکت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرتے ہیں۔ یقین اتنی بڑی چیز ہے، تو کوشش کیا کریں آپ جو بھی چیز پڑھیں، جو بھی ذکر و اذکار کریں، اسے آپ یقین کے ساتھ کیا کریں۔ اور نمبر 2، آپ اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شام کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ رات بھر کے لیے اس کو کافی ہو جاتی ہے، کوئی بلا نہیں اترے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور یہ 2 آیتیں اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ ایسا کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا، اور ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہ اترا تھا، اور وہ ایسی آیتیں لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملی۔ اور یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے لکھی تھی۔ عرش کے خاص خزانے سے یہ 2 آیتیں ملی ہیں ہم کو، اور ہم سے پہلے کبھی کسی امت کو ایسے 2 آیتیں نہیں ملی۔ تو اگر آپ مغرب کے وقت اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، یا کسی بھی وقت آپ لے لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، رات کے ٹائم پہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ آپ آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک دیں گے، تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور اگر آپ ان 2 آیتوں کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ہو جائے گی، اور کافی سارے لوگوں کے لیے یہ لائف چینجنگ ہوئی بھی ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا نا تو سمجھے کافی چیزیں آسان ہو جائیں گی، ٹرسٹ می۔ تو یہ 2 آیتیں میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی میں آپ کو بتاؤں گی،
تاکہ آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی بھول چوک کو معاف کرے اور ہم سے وہ کام لے لے جو اس کے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور وہی الفاظ میرے منہ سے کہلوائے جو اس آیت کا صحیح حق ادا کرے اور لوگوں کے دل پر اثر کر جائے۔ آمین ثم آمین۔ تو جب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی حدیث یا کوئی آیت شیئر کرتی ہوں یا کوئی اچھی چیز پہنچاتی ہوں تو مجھے اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو جسٹس کیسے کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ جو چیز میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور میں بھی اس چیز پر عمل کروں۔ آمین ثم آمین۔ تو وہ آیت یہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لے آیا رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن پاک، قرآن مجید، تو اس پر وہ ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں ایمان کیا ہے؟ ایمان یقین کی وہ حالت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور ایمان کدھر ہوتا ہے؟ ایمان ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنا ہمارا عمل بھی ظاہر ہوگا۔ دیکھیں اگر ایمان کا بیج ہمارے دل کے اندر ہو اور ہمارے عمل میں نہ ہو تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اگر آپ کوئی بیج بوئیں گے تو کبھی نہ کبھی تو اس میں سے کچھ نکلے گا نا، اور پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ بیج بویا تھا، تو اس میں سے کیا ہوگا؟ اس میں سے پھل نکل کر سامنے آئے گا، درخت نکلے گا، پودا نکلے گا، جو بھی نکلے گا تو وہ کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہوگا نا۔ تو اسی طریقے سے اگر ایمان ہمارے دل میں ہوگا تو خود بخود وہ چیز ہمارے عمل میں بھی ظاہر ہوگی۔ تو کیا مطلب؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک، اور تمام مومنین بھی۔ کل آمن باللہ، تمام کے تمام ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور تمام کتابوں پر بھی، یعنی قرآن پاک پر اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، اس پر بھی ایمان لایا۔ لا نفرق بین احد من رسولی، کہ نہیں وہ فرق کرتے کسی کے درمیان، یعنی رسولوں میں سے، مطلب جو رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو کیا مطلب؟ کہ ہم کسی بھی رسول میں فرق نہ کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم فرمایا کہ ہم کسی بھی رسول میں فرق نہ کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض پہ بعض کو کیسے فضیلت دی؟ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں سے کلام کیا، بعض کو معجزات دکھائے، بعض کو معجزات دیے، بعض کے درجات بلند کیے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فضیلت سے نوازا، کسی کو کتاب دی، کسی کو حکمت عطا کی، کسی کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں خود کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی رسول میں فرق نہ کریں۔ آگے ہے وقالو، اور سب نے کہا، سب نے مطلب تمام مومنین نے کہا، وسمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب بھی ہم قرآن کی کوئی بھی آیت سنیں تو سننے کے بعد ہم اس کی اطاعت کریں، یعنی ہم سمعنا واطعنا والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہے قرآن پاک میں، احادیث کے ذریعے ہمیں جو حکم بتائے گئے ہیں ہم انہیں سمعنا یعنی سنیں اور ہم اطاعت کریں۔ دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو جب اس نے کوئی بات کہی تو پھر وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کے ہر حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے، تو وہ کیسے ہمارے لیے مشکل بات کہہ سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے لیے آسانی ہی آسانی کی بات کہے گا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ اے بندے میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو اتنی محبت کرنے والا کیا ہمیں کوئی ایسی بات کہے گا جو ہم نہیں کر سکتے؟ وقالوا سمعنا واطعنا۔ آگے ہے غفرانک، دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ ہے، تیری بخشش۔ آگے ہے ربنا، اے میرے رب، والیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے نا کہ لوٹ کر ہمیں اس رب کی طرف جانا ہے تو دنیا کا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔
کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر ہمیں آخرت کی خبر ہی نہیں ہوتی، ہمیں آخرت کا ڈر ہی نہیں ہوتا، اور دنیا میں ہمارا دل اتنا لگا رہتا ہے جیسے ہم نے تو بس پوری زندگی یہیں رہنا ہے، جیسے ہم نے تو یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، یہاں ہی سب کچھ پانا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ آگے ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب دیکھیں ایک ایک آیت اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے، اور ان تمام آیتوں کو آیت دعوات بھی کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر پورا ایمان کامل ہے۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی مکمل دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رات کے وقت اس دعا کو پڑھ کر سوتا ہے، اس آیت کو پڑھ کر سوتا ہے، تو یہ دعا اس کے لیے پوری ہو جاتی ہے۔ تو جو انسان 3 دن مسلسل اس آیت کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں شیطان آ کے کیا کرتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، ہمارے گھروں میں پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے۔ تو یہ ساری شیطانی چیزیں جو ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم کر دیا اللہ نے کہ اس نے یہ 2 آیتیں ہمیں عطا کی کہ ان 2 آیتوں کو پڑھنے والوں کے پاس شیطان کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت کے مطابق۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت نظر آتی ہے، کتنی تسلی ہے ہمارے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو کیوں ڈرتا ہے، میں کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دینے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ہم اس کو پورا نہ کر سکیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں کوئی بھی ایسا احکام نہیں جو بندہ پورا نہ کر سکے۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان تھے، وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے۔ دیکھیں انہوں نے پورا کا پورا قرآن اپنے اوپر ڈھالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نہایت ہی جامع الفاظ میں جواب دیا۔ انہوں نے سوال کرنے والے کو قرآن کا حوالہ دیا جو ہر اعتبار سے ایک مکمل کتاب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ جن چیزوں کا قرآن نے حکم دیا ان پر عمل کرتے، اور جن چیزوں سے قرآن نے روکا ان سے دور رہتے۔ اس طرح آپ کے اخلاق کی جو تصویر بنتی ہے وہ ہے قرآن پر عمل کرنا، اس کے بیان کردہ حدود کے دائرے میں رہنا، اور اس کی پیش کردہ مثالوں اور قصوں سے نصیحت حاصل کرنا۔ تو کیا مطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابن بشر تھے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، یعنی قرآن کے احکام کو پورا کرنے کی ہم میں بھی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ہماری وسعت سے بڑھ کر ہم پر نہیں ڈالتا، اور قیامت میں بھی ہماری وسعت سے بڑھ کر ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ملینز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، اور ایک انسان ہے جس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کا حساب ان کی وسعت کے مطابق لے گا۔ یعنی کہ جس انسان کے پاس کھانے کو بھی کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے میری راہ میں ملینز کیوں نہیں خرچ کیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف بھی ہماری وسعت کے مطابق ہی دیتا ہے۔ جو ہم سہ سکتے ہیں، جس کو سہنے کی ہمیں طاقت ہوتی ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف نہیں دیتا۔ اس کی ایک اور مثال ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھ لو۔ اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے۔ یہاں تک کہ اگر وضو کرنا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا ہمیں حکم دے دیا۔ اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، وضو بھی نہیں کر سکتے، تو پھر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانیاں دے دی۔ تو آپ اس آیت کو رکھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا صرف ایک حصہ اس دنیا میں ہے، باقی 99 حصے انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیں وہاں پہ ملیں گے۔ اچھا آگے ہے لہا ما کسبت، اور اس کے لیے جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، جو اس نے برائی کمائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کہ اے ہمارے رب نہ پکڑنا
اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی، او اخطأنا، یا ہم نے غلطی کی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر کوئی ایسا بوجھ جیسا کہ تو نے ڈالا ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن گناہوں کا ہمیں علم تھا اور جن گناہوں کا ہمیں علم نہیں تھا اور جو گناہ ہم کر بیٹھے ان تمام غلطیوں پہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہماری رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، یعنی جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، کہ یا رب جس تکلیف کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ غم ہمیں نہ دینا۔ اب آپ دیکھیں ہم پر کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اولاد کی، رزق کی، بیماریوں کی، بلاؤں کی، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں کہ جس بوجھ کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، وہ تکلیف، وہ غم، وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ واعفو عنا، اے رب مجھے درگزر کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ہمیں ڈانپ لے، وارحمنا، اور ہم پر رحم بھی کرنا، وانت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کرنا کافر قوم پر، یعنی کافر قوم پر مجھے غلبہ دینا۔ تو جن جن کو یہ دعا یاد ہے وہ چلتے پھرتے یہ دعا پڑھے، اور جن کو یاد نہیں وہ اس دعا کو یاد کر لے، کیونکہ یہ دعا ایک مکمل دعا ہے۔ اس میں ہم کتنا کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں، اپنی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان سے نجات کی دعا ہم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی تسلی ہے ہمارے لیے کہ وہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو دیکھیے یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہے کہ ہمیں یہ دعا مانگنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہ دعا کا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ایسے مانگو، تو کیا وہ ہمیں عطا نہیں کریں گے؟ ہماری مشکل سے ہمیں نہیں نکالیں گے؟ یا آپ پر کوئی ایسی مشکل ڈال دیں گے جس کو اٹھانے کی آپ میں طاقت نہیں، قوت نہیں، وسعت نہیں؟ تو آج تک ہم پر جو بھی غم آئے، جو بھی مصیبت آئی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اور وہ کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا ہم پر، بلکہ ہم اس کو مینیج کر سکتے تھے۔ تو پلیز میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں یہ بہت چھوٹی ہیں مگر اس کی بہت فضیلت ہے، اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں۔ تو پلیز اس دعا کو، اس آیت کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ جب آپ اس آیت کو، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں بہت بڑا چینج فیل کریں گے، کیونکہ یہ آیت بہت لائف چینجنگ ہے۔ اور اس میں جو دعا ہے نا آیت نمبر 286 میں، آپ اس کو زبانی یاد کر لیں، اور ہر نماز کے بعد آپ اسے ضرور پڑھا کریں، اور ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھا کریں۔ تبھی میں نے ایک ایک آیت کو کھول کھول کر آپ کو سمجھایا تاکہ آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے، آپ کو اس آیت کا مقصد سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور سب سے بڑی بات صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اور جس کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام اچھی باتوں پر اور قرآن آیات پر اور قرآن احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔